تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، در اصحاب رسول کے غیور جاں باد جیالے نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، تشریف فرما جرنیل اہل سنت فناف الصحابہ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سلمہ اللہ تعالی، قائد راولپنڈی ڈویژن مفتی تنویر عالم فاروقی صاحب، قائد ضلع چکوال پاسبان ناموس صحابہ حضرت مولانا قاری اسد عرفان صاحب و دیگر جماعتی احباب، ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، تفصیل کا وقت نہیں ہے، قائدین حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے شہدائے اسلام۔ میرے بھائیوں، شہادت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے عطا ہو جائے اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ نبوت اور صحابیت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی مقام، مرتبہ اور بلندی ہے تو وہ شہادت ہے۔ شہادت وہ عظیم نعمت ہے جس کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تمنا کا اظہار فرمایا کہ اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت مل جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ نبوت شہادت سے بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ فطرت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نچلے درجے والا ہوتا ہے وہ تو اعلیٰ درجہ مانگتا ہے، اور اگر وہ اعلیٰ درجہ مانگے تو یہ بات عقل میں بھی آتی ہے، لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب اعلیٰ درجے والا نچلا درجہ مانگے۔ اور میرے اور آپ کے نبی کو صرف نبوت نہیں بلکہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے۔ وہ امام الانبیاء بن کے تشریف لائے، کائنات کے اندر جتنی مخلوقات اللہ عز و جل نے پیدا فرمائیں، جناب رسول اللہ سے اعلیٰ پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کہہ دو، امام الانبیاء ہو کر بھی، ختم نبوت کا تاجدار ہو کر بھی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا بھی شہادت کی مانگتے ہیں، جبکہ شہادت نبوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شہادت محنت قربانی دے کر، خود کو آزمائش میں ڈال کر حاصل کی جا سکتی ہے، خون بہا کر حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ نبوت محنت، مشقت، عبادت، ریاضت سے حاصل۔ سارے بولو بلند آواز سے۔ کرسیوں پہ آپ ضرور بیٹھے ہیں، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ کرسی سے اعلیٰ بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی نہیں بولے گا، مجھے شک پڑے گا کہ آپ کو کرسی زیادہ عزیز ہے، اور یہ کرایہ کی کرسی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ بولیں بلند آواز سے۔ کیا عرض کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء دعا مانگتے ہیں کس چیز کی؟ آخر تک کہ اللہ مجھے شہادت مل جائے۔ حیرانگی اس بات پہ ہے، ذرا قرآن و سنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ
आला दर्जे पर फायज होकर निचला दर्जा नहीं मांगते, तो इमामुल अंबिया सबसे आला रुतबे पर फायज होकर नीचे वाला दर्जा क्यों मांगा? वजह क्या थी? क्या अल्लाह के नबी शहादत को नबुव्वत से आला समझते थे? कतन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या शहादत को नबुव्वत से अफजल समझते थे? कतन नहीं। वो जानते थे, समझते थे कि नबुव्वत शहादत से आला रुतबा है। और अगर मैं अपने अंदाज में कहूं तो यूं कहूंगा कि शहादत वो है, नबुव्वत वो है, शहादत उस वक्त मिलती है जब नबुव्वत की इज्जत पे बंदा कट जाए। जिसकी इज्जत पे कटना शहादत कहलाए, वो नबी नबुव्वत का ताज सजाकर खुद शहादत मांगते हैं। वजह क्या है? वजह समझा के बात आपको बता के बस बात खत्म करना चाहता हूँ। कायदे मोहतरम की तफसील से गुफ्तगू हो, जिसके आप और मैं हम सब हजरात मुंतजिर बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हजरात की जिंदगियां तवील फरमाए, तमाम शरीरों के शर से हिफाजत फरमाए। और जब भी हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारी तमन्ना भी वही होनी चाहिए जो नबुव्वत की तमन्ना थी, कि अल्लाह जब भी मौत आए तो हमें शहादत की मौत आए। अल्लाह तेरे दीन पे, तेरे नबी के नामूस पे, असहाबे रसूल की इज्जत और अजमत पे कट जाए। बस यही हमारी कामयाबी है, यही उरूज है, यही बुलंदी है। अर्ज ये कर रहा था कि इमामुल अंबिया शहादत का रुतबा क्यों मांगते हैं? वो नबुव्वत से शहादत को आला नहीं समझते थे, लेकिन वो उम्मत के नाम पैगाम देना चाहते थे। नबुव्वत के बाद अगर सबसे कोई आला दर्जा है तो वो सहाबियत का दर्जा है। अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, मेरा इंतखाब भी रब्बुल जलाल ने फरमाया है, मेरे सहाबा का इंतखाब भी रब्बुल जलाल ने फरमाया है। न अपनी मर्जी से कोई नबी बना है, न बन सकता है, न अपनी मर्जी से कोई सहाबी बना है, न बन सकता है। ऐसा है कि नहीं? नबुव्वत का इंतखाब किसने किया? सारे बोलो। इबादत करके कोई नबुव्वत ले सकता है? बोलो। 1000 साल जिंदगी मिल जाए, हजारों साल बंदा सजदे में सर रख के गुजार दे और फिर दुआ मांगे अल्लाह नबुव्वत दे दे, मिल जाएगी? बल्कि दुआ मांगने वाले का ईमान ही जाएगा, क्योंकि खत्म नबुव्वत का मुनकर तसव्वुर किया जाएगा। तो इसी तरह चलो, नबुव्वत की दुआ तो नहीं मांग सकता, अब कोई हाथ उठा के दुआ मांगे, अल्लाह मुझे सहाबी बना दे। बोलो, बन सकता है? नवाफिल पढ़ के, तिलावत करके, रोजे रख के, बैतुल्लाह का तवाफ करके, सारे बोलो ना, बन सकता है? वजह मांगने से इससे पहले कौन सी नबूवत मिली है जो अब मिलेगी? मांगने से पहले कौन सी सहाबियत किसी को मिली है जो अब मिलेगी? नबूवत भी इंतखाब खुदा है, सहाबियत भी इंतखाब है। बोलो ना। अब कोई नबूवत पे एतराज करेगा तो ये महज नबूवत पे एतराज तसव्वुर नहीं होगा, ये खुदाई इंतखाब पे एतराज तसव्वुर किया जाएगा। इसलिए इसे सरेआम काफिर कहा जाएगा। और जो सहाबियत पे एतराज करेगा, यह भी सहाबियत की जात का मसला नहीं है, यह भी इंतखाब खुदा का मामला है। इसलिए सहाबियत पे भोंकने वाले को भी काफिर तसव्वुर किया जाएगा। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यह उनकी जात की वजह से नहीं है, उनकी नफूस की वजह से नहीं है, यह इंतखाब खुदा की वजह से है। कि जो सहाबी पे एतराज करेगा, ये असल में एतराज किसके इंतखाब पे कर रहा है? सारे बोलो ना। तो सहाबा वाला मामला जो हम कह रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है बाबा, ये इंतखाब खुदा का मामला है।
انتخاب خدا کا مسئلہ ہے، اور نہ ہم انتخاب خدا نبوت پہ کسی کو بھونکنے دیتے ہیں، نہ صحابیت پہ بھونکنے دے سکتے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا عزم کیجیے، تیار رہو گے انشاءاللہ؟ بس بات وہی ہے کہ نبوت نے پھر شہادت کیوں مانگی، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ نبوت دعاؤں سے نہیں ملتی، عبادت سے نہیں ملتی، ریاضت سے نہیں ملتی، صدقات و خیرات سے، محنت مشقت سے، عبادت سے۔ صحابیت بھی بولو نا، جسے اللہ نے نبی بنانا تھا بنا دیا، جسے صحابی بنانا تھا، بولو بلند آواز سے، اسے بنا دیا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں قبل از وقت بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کے نبی نے دعا شہادت کی کیوں مانگی؟ بابا اصل میں رسول اللہ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بھی بند، صحابیت کا دروازہ بھی۔ اب اگر تم نے، امت نے سب سے بڑا کوئی رتبہ لینا ہے تو وہ رتبہ ہے جس رتبے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بابا چاند کی طرف ایک انگلی کا اشارہ ہوا تو اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے، پتھر کی طرف ایک انگلی کا اشارہ ہوا اس کا تذکرہ تو چھیڑا جاتا ہے، ان معجزات کا ذکر تو کیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انکاری ہم بھی نہیں ہیں۔ لیکن جس شہادت کے رتبے کے لیے رسول اللہ نے ایک دو انگلیاں نہیں دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اور وہ رتبہ جسے مل جائے انہیں پھر سلام کرنا چاہیے یا ان پہ اعتراض کرنا چاہیے؟ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ نہیں نہیں، بڑے بڑے فلسفی بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے بڑا سمجھایا تھا، تو نے یہ سمجھایا تھا کہ ناکام ہو جا، شہید نہ ہونا، تو نے کیا سمجھایا تھا؟ تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے، تو عزت میں مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، میری قیادت کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو تو برداشت، کفر کے خلاف چلنے والے کو برداشت۔ بعد میں کہتے ہیں ہم نے بڑا سمجھایا تھا، نہیں سمجھے۔ بابا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے بھی کچھ تھے، 1400 سال پہلے بھی کچھ تھے، انہوں نے بھی کہا تھا، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، علماء بیٹھے، قرآن ان کی بات کر رہا ہے۔ جب صحابہ کرام میدان جنگ میں اترتے، کچھ واپس آتے، کچھ جام شہادت نوش کر جاتے، تو یہ جو پیچھے چھپ کے بیٹھ جانے والے تھے کیا کہتے تھے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، خود بھی بیٹھے رہے ساتھ کہتے ہیں ہم نے بڑا سمجھایا تھا، ہم نے۔ یہ کون سی کتاب کی آیت ہے؟ چوتھا سپارہ پڑھ رہا ہوں، چوتھا سپارہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے ان کی یہ بات یہاں تک پہنچا دی ہے، بتا دی ہے کہ کچھ ایسے ہیں خود بھی شہید نہیں ہوئے اور جو ہو گئے ان کے اوپر بھی انگلیاں۔ تو یہ مخلوق آج کی نہیں ہے، یہ روز اول سے چلی آ رہی ہے، خود بھی ناکام ہو گئے، دوسرے کی کامیابی بھی برداشت، بولو نا، برداشت نہیں کر رہے۔ کہتے ہم نے بڑا سمجھایا تھا، ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے، ہماری بات مان لیتے تو اللہ نے فوراً شہیدوں کا دفاع کی ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ بولو۔ ہم کسی کو تنگ اتنا نہیں کرتے، لیکن آپ آج بالکل سوئے ہوئے، لگ نہیں رہا کہ یہ چکوال کا مجمع ہے۔ بلند آواز سے نعرہ نہیں، نعرہ نہیں بھائی، او بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی، نعرے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ تو سارے بولتے ہیں، ہم اپنا رونا رو رہے ہیں۔ سارے بولو، سارے سارے، آخر تک آخر تک آخر تک۔ ابھی تو قائد محترم کا بیان شروع ہونے والا ہے، جاگنے کا ثبوت دیجئے گا، بیدار ہو جائیے گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟
کیا نہیں کیا؟ اللہ نے فوراً دفاع کیا، کس انداز میں؟ چیلنج کر کے کہ چلو یہ تو میرے راستے میں نکل گئے نا. دوسرے لفظوں میں جماعتی ذمہ داران تشریف فرما ہے، میں جملہ عرض کروں گا، بات سمجھیں کہ چلو انہوں نے تو کہا تھا نا کافر کو کافر، کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو کافر کو تم تو نہیں کہتے ہو نا. تو اللہ نے فرمایا لو اطاعونا ما قتلوا، انہوں نے کہا تھا نا ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے. اللہ نے فرمایا قل، میرے نبی میرے راستے میں کٹ جانے والوں پہ انگلی اٹھی ہے، خاموش کیوں ہو؟ یارو شہیدوں کا دفاع اللہ نے کیا، اپنے نبی سے کروایا ہے. فرمایا قل، میرے نبی اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اگر یہ تو چلو کافر کو کافر کہتے رہے، اس لیے کٹتے چلے گئے، اس لیے بم دھماکوں میں اڑتے چلے گئے، اس لیے تو بندوق کا نشانہ بنتے چلے گئے، اس لیے تو ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھائے گئے، ایک ایک میدان سے 50 جنازے ہم نے وصول کیے. انہوں نے تو کافر کو کافر کہا تھا اس لیے مارے گئے. تم تو گھروں میں بیٹھی ہو نا، تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھا دینا. تو جنہوں نے اعتراض کیا تھا ان میں سے آج تک کوئی بچا؟ بولو، وہ اعتراض کرنے والے بچے؟ اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو نا کہ ہم نے بڑا سمجھایا تھا. آج بھی ایک طبقہ کہہ رہے نہیں کہہ رہا، نہیں سنتے ہو؟ کان کھلے، بولو. ہم سے بڑی دنیا نالا ہے، اپنی بات کرو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ میرے شہیدوں کو کوئی چھیڑے گا تو میں چھیڑوں گا، ہم چھوڑیں گے نہیں. جس نے گردنیں کٹوا دی، تو نہیں کٹوا سکتا تو زبان بند رکھ، اعتراض نہ کر، بکواس نہ کر، بک نہ کر. جو ماں عائشہ کی عفت پہ کٹ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو صدیق کی عزت پہ کٹ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور بابا قبروں سے خوشبوئیں آئی، رب نے بتا دیا کامیاب ہو کے جا رہا ہے. مجھے ایک جگہ کسی نے پرچی لکھی، اس نے لکھا جی آپ کہتے ہیں ہمارے شہیدوں کی قبروں سے خوشبو آئی، یہ حق کی دلیل ہے. میں نے کہتے ہیں جی بہت سارے صحابہ اعتراض کرنے والے کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، عقل ہوتی تو اعتراض ہی نہ کرتا. کہتے صحابہ بڑے بڑے صحابہ گزرے، ان کی قبروں سے خوشبو نہیں آئی. میں نے کہا کلمہ دوبارہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت میں اصحاب رسول کی قبروں سے زیادہ معطر مقام اور کوئی نہیں. کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو. تو کہتا ہے خوشبو نہیں آئی. تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے، جواب سنو، یہ بتا مسلمانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین درود شریف ہو. کیا بات کر رہا تھا جی؟ خوشبو کی بات کر رہا تھا. کہتے صحابہ کرام کی قبروں سے تو خوشبو نہیں آئی، آپ کے علماء اور شہیدوں کی قبروں سے خوشبو کیسے آئی؟ میں نے کہا صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن میں کنفرم کر دیا تھا، کسی مسلمان کو ان کے اوپر شک کوئی نہیں تھا. اگر کسی ایک تو بات ہے کہ ان کی قبروں سے ہر وقت خوشبو آتی ہے، لیکن کسی انسان کو وہ سمجھ آتی ہے.
تیرے جیسے جانور کو سمجھ، شیطان کو سمجھ، سارے بولو نا، شیطان کی نسل کو سمجھ، اسے محسوس بھی. ہاں تو دروازے پہ کھڑا ہو تو تجھے پتا چلے نا، تو دور بھاگ رہا ہے، تجھے کیا معلوم ہو خوشبو کہاں ہے بدبو کہاں ہے. دوسری بات، یہ تو سراسر غلط ہے. دوسری بات یہ کہ اصحاب رسول کی ان کے اوپر کسی کو اعتراض ہی نہیں تھا. یہاں اللہ نے ان کی قبروں سے خوشبو اس لیے اٹھائی کہ آدھی سے زیادہ دنیا مخالف ہے. کوئی کہتے اکابر کا راستہ چھوڑ گئے، کوئی کہتے ہیں طریقہ کار غلط ہے، کوئی کہتے ہیں انداز غلط ہے، کوئی کہتے ہیں جذباتی لوگ ہیں، لوگوں کو مروا دیا. اللہ نے کئی جانے والوں کی قبروں سے خوشبو اٹھا کے بتا دیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا، قیامت کے دن بھی اللہ لاوارث نہیں چھوڑے گا. ایسے قافلے اور جماعت کو بھی اللہ لاوارث، سارے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ لاوارث، شہداء کے وارث بنو گے انشاءاللہ، اس مشن کا پرچم عالم لہراؤ گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ عز و جل نے اعلان فرما دیا کہ تم ان کی طرح الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جو بیٹھے رہے بک بک کرتے رہے شہیدوں پہ کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. اللہ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، میرے نبی ان کو بتا دے کہ تم تو گھر بیٹھے رہے نا، تم اپنے آپ کو موت سے بچا دینا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آج بھی اگر کوئی شہید پہ اعتراض کرتا ہے تو ہم انہیں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو کافر کو کافر کہا تھا اس لیے شہادت مل گئی، ہم نے تو باطل کو باطل کہا تھا اس لیے شہادت کا جام پی گئے، ہم نے تو اس لیے ناجائز کو ناجائز کہا تھا، زندیق کو زندیق کہا تھا، ابلیس کو ابلیس کہا تھا، دجال کو دجال کہا تھا، جہنمی کو جہنمی کہا تھا، اس لیے نشانہ بن گئے، جام شہادت نوش کر گئے. تم تو اسے بھائی کہتے ہو نا، تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھا دینا. بولو کوئی بچا موت سے بچ سکتا ہے؟ جانا تو ہے نا. آؤ عزم کر لیں کہ جب موت سے بچنا کوئی نہیں تو اللہ تو توفیق دے دے. ہمارا عزم ہے ہم جب بھی جائیں گے ناموس رسالت پہ قربان ہو کے جانا چاہتے. ہم بھی جب بھی جائیں ناموس صحابہ پہ قربان ہو کے جانا چاہتے، اپنی ماں عائشہ کی عفت پہ کٹ کے جانا چاہتے. دونوں ہاتھ بلند کر کے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. آپ بتائیں عزم کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ سارے بولو، سارے 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 سارے. عنوان شہداء اسلام ہے، پورے کا پورا اسلام اٹھاؤ. اسلام میں حلال و حرام کی تمیز ہے، جائز و ناجائز کا فرق بیان ہے، حق اور باطل کا فرق بیان کیا گیا ہے، کفر اور اسلام کی حدود بتائی گئی ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان کرائی گئی ہے، دوستی اور دشمنی کے پیمانے بتائے گئے ہیں، جنت اور جہنم کے راستے متعین کر دیے گئے ہیں، ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح کر دیا گیا ہے. لیکن تم بتاؤ، قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، وصول کرنے والے رسول اللہ ہے، نہ ہم نے رسول اللہ کو یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے. براہ راست دین اسلام کی تعلیمات رسول اللہ سے سننے والے کون تھے؟ بول 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 بول. ابھی تک آدھی زبانیں خاموش ہے، ہماری نظر ہوتی ہے آدھی زبانیں خاموش ہے. بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں اپنی برادری خاندان کا نام ناب سے نہیں نکلوا رہا، جن کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا نام لینا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان کا حق اتنا ہے ہمارے اوپر، ہم مر بھی جائے تو ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. بلند آواز سے زمین و آسمان کو گواہ بنا کر دین اسلام کی تمام تعلیمات رسول اللہ نے حق ادا کر دیا پہنچانے کا. لیکن براہ راست لینے والے کون تھے؟ کون تھے؟ سارے اسلام کے احکامات لینے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کلمہ رسول اللہ نے سکھایا، سیکھا کس نے؟ پڑھایا رسول اللہ نے، پڑھا کس نے؟ قرآن سمجھایا، سمجھا کس نے؟ نماز پڑھائی، پیچھے پڑھی کس نے؟ کوئی زبان چپ نہ رہے. جو کھڑے ہیں یہ نہیں جانتے کون تھے وہ؟
کون تھے وہ؟ آقا نے آنے کو کہا آئے کو، جانے کو کہا تو نکلے کو، مال مانگا لٹایا کس نے، جان مانگی لٹائی کس نے، وطن مانگا چھوڑا کس نے، گھر مانگا تو نکلے کو، بول نکلے کو۔ مکہ سے حبشہ جانے کے لیے حکم ملا، کون گئے؟ حبشہ سے مدینہ کون پہنچے؟ مدینہ کے اطراف میں کون پھیل گئے؟ دریا میں گھوڑے کنہوں نے دوڑا دیے؟ افریقہ کے جنگلات تک کون پہنچے؟ صحراؤں میں کون پھیل گئے؟ پھر آقا نبی کریم کا پیغام، اسلام کا پیغام لے کر دہلی سے کون گزر گئے؟ افغانستان پہ قدم کنہوں نے رکھا؟ پشاور خراسان تک کون آئے؟ روڑی سکر تک کون آئے؟ پوری دنیا میں کون پہنچے؟ کون پہنچے؟ کون پہنچے؟ اذان پہنچا گئے، قرآن پہنچا گئے، شریعت پہنچا گئے، نبی کی سنت پہنچا گئے، ہر آیت پہنچا گئے، کاتبین قرآن بن گئے، ناشرین قرآن بن گئے، محافظین قرآن بن گئے، مبلغین قرآن بن گئے۔ بول نہیں بول رہے ابھی تک؟ مبلغین قرآن بن گئے، محافظین قرآن بن گئے۔ جب پورے کے پورے دین اسلام کے موقع کے گواہ صحابہ ہے تو حقیقت میں جو صحابہ کی عزت پہ کٹ گیا اصل میں شہید اسلام وہی ہے، زیادہ کٹ گئے تو شہدائے اسلام انہی کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بغیر اسلام کا کوئی حکم ثابت؟ سارے بولو۔ تو جو صحابہ پہ کٹ گیا اصل میں شہدائے اسلام، کیونکہ اصل اسلام وہی ہے جو صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، تو اصل شہید بھی وہی ہے جو صحابہ کی عزت پہ کٹ گیا۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں جی صحابہ تو نچلا درجہ ہے جی، کئی کہتے ہیں جی ہم نبوت پہ کٹتے ہیں، تم تو نچلی باتیں کرتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا تجھے نبوت کے بارے میں بتایا کس نے؟ بول 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 بول۔ تجھے کس نے بتایا کہ رسول اللہ آخری نبی بن کے آئے؟ تو نے رسول اللہ کو دیکھا؟ کہتے نہیں۔ رسول اللہ سے پڑھا؟ کہتے نہیں۔ رسول اللہ سے سمجھا؟ کہتے نہیں۔ سیکھا؟ نہیں۔ سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا؟ کہتے نہیں۔ پیچھے نمازیں پڑھی؟ کہتے نہیں۔ مقتدی بنا؟ کہتے نہیں۔ شاگرد بنا؟ کہتے نہیں۔ بتا پھر شاگرد کون بنے تھے؟ کون بنے تھے؟ مقتدی کون بنے تھے؟ جان نثار کون تھے؟ ہر لمحہ تیار کون رہے؟ میدانوں میں ساتھ، دائیں طرف چلنے والے، بائیں چلنے والے، پیچھے محافظ بن کے کھڑے ہونے والے، محافظ بن کے آگے گزر جانے والے۔ بول بول۔ مسجد میں ساتھی، میدان میں ساتھی، بول۔ تھوڑا سا زور اور لگا لے۔ زمین و آسمان کو گواہ بنا کے کہ یا اللہ جس زمانے میں صحابہ کا دفاع جرم تصور کیا جاتا تھا، لوگ تانے دیا کرتے تھے، ہم نے سب کچھ برداشت کر کے اس زمانے میں بھی ہم صحابہ کرتے رہے۔ اگر ہم آج 15ویں صدی کے کمزور عمل والے مسلمان ہو کر اگر آج ہم صحابہ کا دامن نہیں چھوڑتے، کوئی ظالم چھڑا نہیں سکا، گولی ہتھکڑی ہم سے مشن چھڑا نہیں سکی، کوئی ظلم و تشدد و بربریت ہمیں مشن سے پیچھے ہٹا نہیں سکی ہے۔ تو پھر آپ بتاؤ صحابہ سے بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ اگر آج ہم صحابہ کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو صحابہ کی غلامی میں کٹ گیا، قیامت کے دن صحابہ اسے لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق سینے سے لگا کے کہے گا یہ میرے نام پہ کٹ کے آنے والا ہے، فاروق کہے گا میرا ہے، صحابہ کہیں گے میرا ہے۔ ماں عائشہ کا ہاتھ سر پہ آئے اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ لالچ کہیں اور جانے نہیں دیتی، ہمیں یہ محبت و عقیدت کہیں اور جانے نہیں دیتی۔ ہم کٹتے کٹ جائیں گے۔ اصحاب رسول کی ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے تختہ دار آئے، مسکرا کے چڑھ جائیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے عزم کر کے ہم گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہمیں دھمکیاں روز ملتی ہے، دھمکیاں دینے والوں، ہم موت کا مالک صرف ایک خدا کو سمجھتے ہیں، ہر ایک
موت کا مالک نہیں ہے، زندگی اس نے دی ہے، ختم بھی وہی کر سکتا ہے، لیکن جب تک جان میں جان ہے، رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، ہم یہ اعلان کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ جو اصحاب رسول کا باغی اور دشمن ہے وہ کل بھی دجال تھا، وہ آج بھی دجال ہے، وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے، وہ کل بھی میرا دشمن تھا، آج بھی میرا دشمن ہے، وہ کل بھی دین کا غدار تھا، آج بھی دین کا غدار ہے، وہ کل بھی کافر تھا،